السلام علیکم میرے پاکستانی۔ عمومی طور پر تو دو دنیایں نظر آتی ہیں، ایک امیروں کی دنیا ہے اور دوسری طرف غریبوں کی دنیا۔ ایک امیر ملکوں کی دنیا ہے اور دوسری طرف غریب ملکوں کی دنیا۔ تاہم یہ تیسری دنیا کی ٹرم جو ہے وہ کہاں سے ہمیں ملتی ہے؟ عمومی طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ تیسری دنیا کے ملکوں سے مراد یہ ہے کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، اور دوسری دنیا کے ملکوں سے مراد یہ ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز، اور پہلی دنیا کے جو ممالک ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ ڈیولپڈ کنٹریز، ترقی یافتہ ممالک، جن میں امریکہ، فرانس، جرمنی، جاپان یہ ہمیں ملتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فقط یہ کہہ دینا کہ تیسری دنیا کے جو ملک ہیں وہ اس کے لیے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کی جو ٹرم ہے یہ کافی ہے؟ کیونکہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز وہ انڈر ڈیولپ کس وجہ سے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اس سوال کو انٹرٹین کرتے ہیں تو جواب یہ ملتا ہے کہ تیسری دنیا کے ملک صرف اس وجہ سے تیسری دنیا کے ملک نہیں کہلاتے کہ وہ انڈر ڈیولپ ہیں، بلکہ اس وجہ سے وہ تیسری دنیا کے ملک کہلاتے ہیں کہ انہیں انڈر ڈیولپ رکھا گیا ہے، وہ استحصال کا شکار ہے اور مسلسل ان کا استحصال ہے۔ تو تیسری دنیا کے ملکوں کی پسماندگی کی وجہ فقط ان کی غربت نہیں ہے، پسماندگی کی وجہ ان کی صرف ترقی نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر پسماندگی کی وجہ ان کا استحصال ہے، اور وہ استحصال جاری و ساری ہے۔ جب آپ استحصال کی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں تو تب ہمیں ملتا ہے کہ دراصل جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ اپنا استحصال کسی نہ کسی طرح یہ جمائے ہوئے ہیں ان قوموں کے اوپر جن کو انہوں نے محکوم بنایا۔ مثال کے طور پر جب ہم برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو برطانیہ کے زیر تسلط بہت ساری کالونیز تھیں، افریقہ میں کالونیز تھیں، ایشیا میں کالونیز تھیں۔ جو افریقہ کے ملک ہیں مثال کے طور پر گیمبیا ہے، سوڈان ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، یہ تمام برطانیہ کی کالونیز تھیں، اور براہ راست ان کے اوپر برطانیہ نے کنٹرول کیا، استحصال کیا وہاں کے لوگوں کا، وہاں کے لوگوں کی جو محنت ہے اس کو استعمال کیا اور اپنے مفادات سمیٹے۔ پھر اسی طرح ایشیا میں جو برطانیہ کی کالونیز تھیں، جس میں برما ہے، جس میں میانمار، وہ ایک ہی بات ہو جاتی ہے، پھر بھارت تھا جس کے بعد پھر پاکستان بنا، اور اسی طرح ملائیشیا ہے، اسی طرح سنگاپور ہے، یہ تمام برطانیہ کی کالونیز تھیں جن کے اوپر براہ راست استحصال تھا۔ ہوا یہ کہ فزیکلی جو استحصال براہ راست تھا وہ تو 20ویں صدی میں ختم کر دیا گیا، اور پھر جو براہ راست استحصال تھا وہ استحصال اپنے ایجنٹوں کے ذریعے جو ہے وہ قائم کیا گیا، اور وہ استحصال جاری ہے۔ وہ استحصال اسی طرح ہمارے پاکستان میں بھی ہے۔ ہماری جو سیاسی قیادت ہے، اگر آپ وہ دیکھیں جو اس وقت برسر اقتدار ہے اور جن کو وہ پیش کیا جاتا ہے مسیحاؤں کے روپ میں، جو در حقیقت کسی فیکٹری کے فورمین لگنے کے بھی قابل نہیں ہیں، ان کو
یہ کارپوریٹ میڈیا بڑا بڑا لیڈر بنا کے پیش کرتا ہے، عوام کی ذہن سازی کرتا ہے کہ آپ ان کو لیڈر مانیں. بنیادی طور پر یہ سارا جو ان کا کرتا دھرتا ہے وہ استحصالی ہاتھ ہے جو ان کو اپنے مفادات کے لیے بٹھاتا ہے اور پھر اپنے مفادات کے لیے ان سے اپنے کام لیتا ہے. وہ وہی کردار ہے جو کہ پہلے برطانیہ کا تھا، برطانیہ کے بعد پھر وہ کردار شفٹ ہوا امریکہ کے پاس، اور اب وہ اپنے تسلط کے ذریعے جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے اپنے ایجنٹس کو بٹھاتا ہے اور ان سے وہ اپنا کام لیتا ہے. تو بنیادی طور پر جو پسماندگی کی وجہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو خود مختاری ہے، جو سوورینٹی ہے، وہ ہم نے گروی رکھ دی ہوئی ہے. اور تیسری دنیا کے ملکوں کی غربت کی وجہ بھی یہی ہے. تاہم یہ بھی ہے کہ کچھ ملکوں نے اپنی بہتر آزاد خارجہ پالیسی کے ذریعے اپنے جو اشاریے تھے معیشت کو، اس کو بہتر کیے. جس طرح ہمارے ہاں قریبی ملک میں انڈیا کہاں پہ کہاں چلا گیا، وہ امریکہ کی مخالفت کے باوجود رشیا سے گیس بھی خریدتا ہے اور روبیل میں خریدتا ہے اس کی کرنسی میں. اس کی مخالفت کے باوجود چائنا کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. تو ہر طرف سے وہ اپنے مفادات سمیٹتا ہے. تاہم ہمارے حکمران، چونکہ ہمارا حکمران طبقہ بنیادی طور پر عوام کے تحفظ کے لیے تو اقتدار میں نہیں آتا، اور آتا ہے تو ان کے مفادات کے لیے آتا ہے، اور اپنے ان کے مفادات ان سے جڑے ہوتے ہیں. تو اسی بنا کے اوپر یہ جو غربت کا چکر ہے، یہ جو پسماندگی کا چکر ہے تیسری دنیا کے ملکوں سے، یہ ختم نہیں ہوتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے چھٹکارا ملے، کیسے تیسری دنیا کے جو ملک ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے وہ اس غربت سے نکلے، اس پسماندگی سے نکلے. تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جب تک عوام یہ جو سو کالڈ لیڈرز ہیں ان سے چھٹکارا نہ حاصل کریں، یہ ان کے بڑی طاقتوں کے بٹھائے ہوئے ٹاؤٹ ہیں. یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، یہ وہ ٹاؤٹ ہیں جن کا حقیقت سے عوام کے دکھوں کے مداوع کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تاہم جب تک ان سے پاکستان کے عوام چھٹکارا نہیں حاصل کرتے تب تک وہ پسماندگی کا شکار رہیں گے. کیونکہ وہ جو پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ ان کو استعمال میں لانے کی بات نہیں کریں گے. وسائل بے شمار ہے پاکستان کے پاس. ان وسائل کو اگر استعمال میں لایا جائے، جس میں گولڈ مائنز ہیں ہمارے پاس قدرتی وسائل کے، جپسم کے، تانبے کے بے شمار ذخائر ہیں. بھرا پڑا ہے بلوچستان اور سندھ ایون. تاہم ہم چونکہ اس پروسیسنگ کو نہیں اپناتے، اس سے ہم کتراتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں حکمران طبقہ چونکہ وہ نہیں ہونے دیتا اور وہ صرف اپنے مفادات کے لیے دیکھتا ہے، تو ہم عوام کے آگے، شعور کے آگے بند باندھتے ہیں. یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ شعور کو پھلنے پھولنے نہیں دیتے، شعور عام نہیں ہوتا، جس بنا کے اوپر جو ہے وہ عوام جو ہے وہ ان کے جو حکمران طبقے کی کرتوت ہیں وہ ان کے کرتوتوں سے بے خبر رہتے ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پسماندگی سے اسی صورت نکل سکتے ہیں جب تک ہم
معاشی طور پر خود کفیل ہونے کا فیصلہ نہیں کرتے. معاشی طور پر خود کفیل ہوں گے تو سیاسی طور پر خود کفیل ہوں گے. سیاسی طور پر خود کفیل ہوں گے تو پھر آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ایک آزاد خارجہ پالیسی ہوگی. اپنے ملک و مفادات کو سامنے رکھ کر وہ خارجہ پالیسی مرتب کی جائے گی جس میں پاکستان کی قومی سلامتی کو اولین حیثیت حاصل ہوگی. ہمارے ہاں جو پالیسیز بنتی ہیں، یہ جو حکمران اس وقت پرجمان ہیں پاکستان کے اوپر، یہ پالیسیز پاکستان کی قومی سلامتی کو سامنے رکھ کے نہیں بنا رہے. ضرورت ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کو سامنے رکھ کر ہم پالیسیز بنائیں، اور مزید اب غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم نے تیسری دنیا کے ان غربت کے ملکوں سے نکلنا ہے اور اپنے عوام کو بہتر سہولیات فراہم کرنی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پاکستانی قوم کو وہ شعور عطا فرمائے کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکیں اور اپنی جو سیاسی شعور ہے اس کو بڑھا سکیں، تاکہ وہ بہتر طور پر وہ فیصلہ کر سکیں جس میں ہمیں بہترین حکمرانی، ٹرانسپیرنٹ حکمرانی نظر آئے. پاکستان پائندہ.